الہد نقص فی الخلق افلا یعقلون۔ بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے، اس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں، اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے۔ اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح۔ غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر اعتدال کہاں۔ ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا ابراہیم صاحب سے ٹونک کے رہنے پر، ذوق پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر۔ یہ تمنائیں جو ہے طول العمر نے کاٹو، اب کئی جوانی امنگوں والا پڑ گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لیجیے۔ اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا نکال، بڑا پیارا شعر ہے۔ ذوق پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر ہے۔ در جوانی گفت کہ شعر شعر است اگرچہ پیر بود۔ جوانی میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق ہو جائے، شعر شعر است اگرچہ پیر بود۔ کیوں میں پیری رسیدم، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا، دیدم تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر پیر است گرچہ شعر بود، بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے۔ اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قوائے غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے یہ مجھ پر ہوا ہے، وہ یادداشت کی کمزوری، اور یہ میں کئی سال سے محسوس کر رہا ہوں، کئی سال سے محسوس۔ میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں، لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد نہیں رہتے، اشخاص سے ملنا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی نام یاد نہیں آتا۔ تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے، اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ عین تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گیا، اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا، بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ آئے، اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں آئے گا، ہاں تھوڑی دیر کے بعد صبح خود یاد آ جائے گا۔ میری اس آپریشن سے چند کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر میں وہ روانی نہیں رہی تھی، وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے، اس کی بنا پر ایک مولانا عبد الکریم فاریق صاحب تھے ناگپور کے، انڈیا کے، مولانا علی میاں کے، وہ خلفاء میں سے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن، وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے، تو اسے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس میں سنا، پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، تو کیا بات کر رہے ہیں اس کی۔ عبد الکریم فاریق صاحب کی وہ جو تقاصد تھا وہ صحیح تھا، کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس میں بہت کمی آ گئی۔ بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض، بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں،
اور کوئی 25 برس سے، شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے ہوں۔ ایک خاص برس جو اس پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن۔ انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آمادی ہوتی ہے۔ کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے۔ تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چلتی ہے۔ اچھا یہ ہے ہر انسان میں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے باتیں۔ یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر۔ یہ ہمارا خاندانی مرض ہے۔ والد صاحب کا تھا تو تھا، بڑے بھائی اظہار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا۔ عام طور پر اس کی عمر ہوتی ہے اور ہوتی تھی، 3 تجربے مجھے ہیں، والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری میں، سن 52 سے 65 تک جب کہ ان کا انتقال ہوا۔ یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ۔ میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع، اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش، جو کیفیت پر گزری تھی، اس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ بھی خراب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے، نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں۔ میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ دو ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد صبر آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بیماری رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا۔ ان کا نہیں، آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ بات پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں مجھ پر یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا۔